آواز فل کرو. کم دیکھ لو بڑا. قریب سجدہ گاہ صدیق محو اشک باری تھے، لبے محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے. الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر. تیرے پیغام کی آیات ہیں جن کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا. الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. فوج دشمن میں طبل جنگ، ادھر محو دعا سجدے میں تھا اسلام کا ہادی، ادھر نقارے جنگی سے گونجی بدر کی وادی. علمبرداران فوج کفر، علمبرداران فوج کفر نے کھولا نشانوں کو، یہ اذن جنگ تھا جنگ آزمودہ پہلوانوں کو. نظر بو جہل نے ڈالی قریشی نیزاداروں پر، یہی بکھرا ہوا شیطان افسر تھا سواروں پر. دکھائی اپنی اپنی شان سرداران خود سر نے، اشارے پا کے سب رہوار، اشارے پا کے سب رہوار. نظر بو جہل نے ڈالی قریشی نیزاداروں پر، یہی بکھرا ہوا شیطان افسر تھا سواروں پر. شجاعت اور جواں مردی عیا کرنے کا وقت آیا، مقدر آزمانے مارنے مرنے کا وقت آیا. قریشی سپہ سالار کی مبارز طلبی، یکایک فوج دشمن پا پیادہ ہو گئی ساری، کہ سر لشکر نے کر لی تھی پہل کرنے کی تیاری. سپہ سالار اتبا جنگ کے ارمان میں نکلا، علی الرغم بو جہل آپ خود میدان میں نکلا. برادر اور بیٹا دائیں بائیں ساتھ ساتھ آئے، تمنا تھی کہ پہلے فتح ہم تینوں کے ہاتھ آئے. محمد کے صحابہ کو بہت کمزور سا پا کر، کیا ناراض پہ سالار نے میدان میں آ کر، کہ میں ہوں اتبا بن ربیعہ جانتے ہو تم، میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم. میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ میں میرے، یہ دونوں میرے بازو
ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے، ہمیں تم تول لو یاد گزشتہ کے ترازو سے، کہ ناواقف نہیں دنیا ہمارے زور بازو سے۔ اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہو مرنے کا، جسے ارمان ہو ناشاد دنیا سے گزرنے کا، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے۔ ادھر حل من بمبارز کی صدا سے گونج اٹھا میدان، اور عشے میں ادھر محو دعا تھے ہادی دوران، جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ، نظر آنے لگے دشمن انہیں لڑنے پہ آمادہ۔ گزارش کی میرے ماں باپ قرباں یا رسول اللہ، کیا کفاروں نے اقدام میدان یا رسول اللہ، ہوا ہے آ کے میدان دغا میں لافظن توبہ، دکھاتا ہے مسلمانوں کو تن کر باکو پنو توبہ۔ غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی، اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان داری کی۔ جبین پاک سجدے سے اٹھائے سرور عالم، خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم۔ ابھی لب ہی پہ تھی یہ التجا صدیق اکبر کی، کہ سجدے سے اٹھی پر نور پیشانی پیمبر کی۔ وہی آنکھیں وہی آثار تھے صبح تبسم کے، وہی لب تھے وہی اسرار قرآنی تکلم کے۔ لبے روح لمی سے مسدئے فتح مبی پایا، تو اپنے جانثاروں میں امام المرسلین آیا۔ انصار کا اقدام میدان اور قریش کا غرور و نسب۔ بلا گرداں تھا صلح و دامن، بلا گرداں تھا صلح و بلا گرداں تھا صلح و دامن کے پیغام کا جھنڈا، بلا گرداں تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا۔ مبارز کی طلب واضح ہوئی فخر رسالت پر، تو رقت آ گئی حضرت کو اتبا کی جہالت پر۔ اجازت جنگ کی مانگی ادھر سے بو حذیفہ نے، کہ چاہا دو بدو ہونا پدر سے بو حذیفہ نے۔ رسول اللہ نے ان کو بشفقت منع فرمایا، پسر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پسند آیا۔ مگر میدان میں نعرے مارتا پھرتا تھا، مگر میدان میں نعرے مارتا تھا پے بے پے اتبا، مبارز کے لیے للکارتا تھا پے بے پے اتبا۔ ہوئی جنبش لبوں کو مل گیا اب اذن سرکاری، تو مردان خدا کی صف سے نکلے تینوں انصاری۔
خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں، یہ غیرت مند عبداللہ معاذ و عوف تھے تینوں، مگر ان کو مقابل دیکھ کر عتبہ یہ چلایا کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا، پکارا اے محمد بھیج میرے ہم نبردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو، سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں، وہی آئیں وہی ہم مرتبہ مد، وہی آئیں وہی ہم مرتبہ مد مقابل میں۔ بہادران بنی ہاشم کا میدان میں نکلنا، یہ مغرورانہ آوازہ سنا مختار صادق نے، مساوات و اخوت کے علم بردار صادق نے، ہوا دل درد مند انسان کی بیہودہ سرائی پر، غرور امتیاز رنگ و خون کی خود نمائی پر، ہوا ارشاد اچھا آل ہاشم جنگ کو نکلے، دفاعے گردن افراز ان، دفاعے گردن افرازان خون و رنگ کو نکلے، اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے، معاذ و عوف عبداللہ اپنی صف میں ہٹ آئے، بڑھے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ، میرے قوم عم مصطفیٰ و مرتضی حمزہ، عبیدہ اور علی مرتضی نکلے معیت میں، کہی تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں، بڑھے شیروں کی صورت سوئے میدان دغا تینوں، علی حمزہ عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں، خدائے پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکلے، رجز پڑھتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے، ولید و عتبہ و شیبہ کھڑے تھے مستعد تینوں، بہم تینوں کے پشتی بان دم ساز و مبد تینوں، پکارا عتبہ اچھا تم قریشی ہو تو آ جاؤ، قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ، یا حمزہ نے نعرہ ہوں میں، حمزہ شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں، میرے ساتھی جو دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب عبیدہ ابن حارث ہیں، کہا عتبہ نے ہاں تم محترم ہو اور ہم سر ہو، فقط ہتھیار کم ہے ورنہ رتبے میں برابر ہو، بہت اچھا ہوا تم نے کیا اقدام مرنے کا، مزہ آئے گا اب ہم کو تمہارے قتل کرنے کا، کہا حمزہ نے عتبہ فائدہ کیا لاف بکنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں نہیں ڈرتے وہ مرنے سے، یہ باتوں کا نہیں ہنگام جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھل
گا آؤ سامنے آؤ. یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پیترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ. ولید آیا علی المرتضی پر فتح پانے کو، بڑھا شیبہ عبیدہ کی طرف جرأت دکھانے کو. غرض اب قتل و خوریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تینوں. ادھر بھی برق کے مانند شمشیریں نکل آئیں، ادھر بھی کاتب تقدیر کی، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئیں. دو لشکر اس طرح حیران تھے جیسے جان ہی تن میں، زمین پر بجلیاں سی کوندتی تھی روزے روشن میں. دو جانب سے نگاہیں جم گئیں چنگ آزماؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز ادھر تکیا دعاؤں پر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کا مقابلہ. یکایک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار، عتبہ نے کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار. عتبہ نے جناب حمزہ نے تلواروں پر تلوار کو روکا، سبکدستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا. نظر کچھ بھی نہ آیا جھنجھلاہٹ کی صدائی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی. ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے. لیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے. صدا تکبیر کی آئی زمین بدر تھرائی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی. پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابسر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے. گلو میں بھی نے اٹکی سینہ کاٹا، دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیرے کمر کاٹا. گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، گرے بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی. یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمین پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے. یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک کر آئی. گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خود سر کی، دہانے شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی. صفے مردان غازی نے کہیں یک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل باطل پر گری حسرت کی شمشیریں. حضرت علی اور ولید کا مقابلہ. ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر
تیغ آزما مقتول کا بیٹا، پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پر مثل شولا بالو بالوس کا، علم کی اور چوکس ہو کے تیغے آبدار اس نے، کیے بڑھ کر سنبھل کر پے بے پے ساتھ 8 وار اس نے، علی شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو، کہ ہوتا تھا تعجب نوجوانوں پختہ کاروں کو، کبھی رد کر دیے جھک کر کبھی خالی دیے ہٹ کر، یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا گھٹ کر، زرے بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، مگر اتبا کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا، یکایک وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا، کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا، کیا نعرہ ہمارا بھی تلے ایک وار او کافر، سنبھل دیکھائیے اللہ کی تلوار او کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہے بد قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نے پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی، زر خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، نوید فتح ٹکرائی زمینوں آسمانوں سے، کہ اترا بار سر ایک ہستی کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، نوید فتح ٹکرائی زمینوں آسمانوں سے، کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، ملا یہ پھل حریف بازوئے شیر خدا ہو کر، زمیں پر جا پڑا مغرور تن سر سے جدا ہو کر، سرے بے تن ادھر لڑکا تنے بے سر ادھر لوٹا، ملا مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک پر لوٹا، حضرت عبیدہ کا شیبہ کے ہاتھ سے زخم کھانا، نظر آئی جو دو یہ ضربتیں مردان عالم کی، تو چھائی روئے باطل پر سیاہی غصہ و غم کی، عبیدہ کر رہے تھے ضربت حیدر کا نظارہ، کہ شیبہ نے عقب سے ہاتھ ایک تلوار کا مارا، چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی منہ موڑا، چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی رخ موڑا، اجل نزدیک پائی پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا، لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، مگر پنڈلی کے اوپر پڑ چکا تھا وار دشمن کا،
علی و حمزہ نے دیکھی جو شیبہ کی دغا بازی، عبیدہ کی مدد کرنے کو آئے دوڑ کر غازی، نظر آئے تڑپتے اس طرف نوری ادھر ناری، ادھر بھی ضرب کاری تھی ادھر بھی ضرب تھی کاری، بیک ساعت کیا شیبہ پہ کہ گوار دونوں نے، کیا فی الفور اس ناری کو بھی فی النار دونوں نے، اتارے اسلحہ تینوں کے یہ بھی ایک صورت تھی، کہ مردوں سے زیادہ ان کی زندوں کو ضرورت تھی، غنیمت لے کے مقتولوں کے جنگی ساز و ساما سے، اٹھا کر لے چلے زخمی عبیدہ کو بھی میدان سے، پر ان کے سایہ مہر خاور کرتا جاتا تھا، شعاعیں ان کے قدموں پر نچھاور کرتا جاتا تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ پلٹ کر جب صف اسلام میں شیر خدا آئے، پلٹ کر جب صف اسلام میں شیر خدا آئے، رسول اللہ کے قدموں میں زخمی شیر کو لائے، یہ مہلک زخم تھا ہڈی کا گودا بہتا جاتا تھا، نکلنے سے لہو کے قلب خالی ہوتا جاتا تھا، عبیدہ نے ادب سے عرض کی جوش ارادت میں، حضور اب فیصلہ کیا ہے میرے باب شہادت میں، رسول پاک نے ان کی شہادت پر گواہی دی، انہیں تہنیت خوشنودی ذات الہی دی، عبیدہ نے یہ سن کر رکھ دیا سر پائے ہادی پر، بسی آنکھوں میں جنت پھر نظر ڈالی نے وادی پر، فلک سے نور برسا دل پہ راحت ہو گئی طاری، ہوا کلمہ شہادت کا زبان پاک پر جاری، فوج دشمن کا خوف زدہ ہونا، ادھر ہلچل پڑی تھی لشکر شیطان کے اندر، کہ کھوئے تین سرداران قوم آن کے اندر، جو ہتھیاروں سے سج کر روپ تھی بن بن کے آئے تھے، بڑے داووں سے نکلے تھے بہت تن تن کے آئے تھے، بوقت حملہ تھے جن کے دماغ افلاک کے اوپر، پڑے تھے اب وہی بے جان ہو کر خاک کے اوپر، بظاہر بے سر و ساما تھے ان کے مارنے والے، نہ ان کے بر میں زرہیں تھی نہ ان کے ہاتھ میں بھالے، سپر کا بھی اسی تلوار ہی سے کام لیتے تھے، مگر ہر ضرب پر اپنے خدا کا نام لیتے تھے، یہ منظر خوف سے دیکھا گیا فوج مقابل میں، کہ ایک ساعت نے جنبش تک ہوئی فوج مقابل میں، ولید و عتبہ و شیبہ یہ تینوں جانے لشکر تھے، سپہ سالار لشکر اور سرداران لشکر تھے،
قریشی فوج کو یہ ناز تھا ان کی شجاعت پر کہ بھاری ہیں یہ تینوں فرد اسلامی جماعت پر. توقع تھی نہتوں کو بھگا کر آئیں گے تینوں، کسے معلوم تھا یوں مار ڈالے جائیں گے تینوں. نظر آیا کہ ایک زخم کھا کر مر گئے تینوں، بڑے خونخوار تھے اپنے ہی خون میں بھر گئے تینوں. پسینے آ گئے آیا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگ آلود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا. بہت سے گالیاں دینے لگے اپنے خداؤں کو کہ نامردوں نے یوں کٹوا دیا تیغاز ماؤں کو. ہوئے مقتول ان ہاتھوں سے جن پر تھے نئے دستانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی مانے تو کیا مانے. یہ منظر دیکھ کر دل ہی میں پچھتانے لگے اکثر، دبکنے جی چرانے اور کترانے لگے اکثر. ابو جہل کی تقریر. یہ صورت دیکھ کر ابو جہل آواز فل کرو کم قریب سجدہ گاہ صدیق محو اشک باری تھے، لبے محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے. الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سربکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر. تیرے پیغام